بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم میزان الصرف کے سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ماضی معروف اور اس کی گردان جو ہے بمائے ترجمہ اور سیغوں کے ساتھ آپ کو بتائی تھی۔ آج ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہم پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ماضی مجہول بنانے کا طریقہ بالکل یہ آسان ہے، انہیں بیان کیا۔ اگر آپ چاہو، ایک لفظ ہے فعال، یہ ماضی معلوم ہے فعال، اگر اسے ماضی مجہول بنانا چاہو تو فعل کے فا کلمہ کو ضمہ دے دو۔ پہلے فتح تھا، اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، اور اس کے بعد عین کلمہ کو کسرہ دے دیں۔ عین کلمہ اس کے نیچے کسرہ آ گیا۔ اب اس کے جو اعراب ہیں یہ معلوم والے، اس کو ہم ہٹا دیں گے، تو یہی لام کلمہ اس کو اپنی حالت پر رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا، جسے فعل سے فعل۔ اس کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں کرنا پڑی، صرف فا کلمہ کے اوپر پہلے فتح تھا، اس کو ضمہ دے دیا۔ عین کلمہ جو ہوتا ہے ماضی کے اندر کبھی مفتوح ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے، اور کبھی مضموم ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے زارابا، زارابا، ایک کلمہ آتا ہے سامعہ، سامعہ، اور ایک کلمہ آتا ہے کارو ما۔ یہ تین کلمات ہیں۔ اب یہاں زارابا سے اگر ہم اس کی مجہول بنانا چاہیں تو فا کلمہ کو ہم ضمہ دے دیں گے، یہ جو پہلے فتح ہے ضمہ، اور اس کے فتح کو ہم نے کسرہ سے بدلی کر دیا، تو زارابا سے یہ زوربا بن جائے گا۔ یہ ماضی مجہول بنانے کا طریقہ ہے۔ اور سامعہ، اگر اس کا عین کلمہ پہلے سے ہی مکسور ہے تو پھر ہم اس کو ضمہ دے دیں گے۔ اب باقی چونکہ دوسرے کلمہ کو کسرہ دینا تھا وہ آلریڈی پہلے سے موجود ہے، اور آخری کلمہ جو ہے اس پر تو فتح ہی رہتا ہے، تو زارابا سے زوربا، سامعہ سے سومعہ، اور اس طرح کاروما سے اس کے فا کلمہ کو ہم ضمہ دے دیں گے اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ پہلے جہاں عین کلمہ کے اوپر کسرہ نہیں ہے وہاں ہمیں کسرہ دینا ہوگا، اگر پہلے سے کسرہ موجود ہے تو اس کو ہم اپنے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اس کے اندر صرف ہمیں ایک ہی تبدیل کرنا ہوگی، فا کلمہ کے ضمہ کو ہم کسرہ سے، فا کلمہ کے فتح کو ہم ضمہ دے دیں گے۔ باقی گردان فعل ماضی مثبت مجہول، پہلے ہم نے پڑھا تھا فعل، فعلا، فعلو، تو یہ گردان ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب ہر ایک کا جو ترجمہ ہے صیغے کے ساتھ ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ فعلا، کیا گیا وہ ایک مرد، زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت مجہول۔ فعلا، سنانے کے اندر آپ نے یہ طریقہ کار اپنانا ہے۔ فعلا، کیے گئے وہ دو مرد، زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت مجہول۔ فعلو، کیے گئے وہ سب مرد، زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت مجہول۔ فعلت، کی گئی وہ ایک عورت، زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مونث غائب، گردان فعل ماضی مثبت مجہول۔ فعلتا، کی گئی وہ دو عورتیں۔ علی حاضر کیا، باقی پوری گردان نیچے ترجمے کے ساتھ اس طرح یاد کرنی ہے۔ سبق نمبر 2 وہ بالکل چھوٹا ہے، ماضی نفی فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ۔ پہلے جو ہم نے گردان پڑھی ہے وہ ہے مثبت، اب ہے نفی۔ نفی فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف بالکل سیم وہی جو ماضی معروف ہم نے پہلے پڑھا ہے وہی ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے فعل، فعل یہ مثبت ہے، کیا اسے ایک مرد نے۔ اب اس سے اگر ہم منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں ما نافیہ لگا دیں گے، ما فعل۔ ما نفی کا ماضی کے لفظ کے اندر کوئی عمل نہیں کرتا، معنوں میں عمل کرتا ہے، لفظوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، چنانچہ لفظ ویسا ہی رہتا ہے
لیکن معنی میں عمل کرتا ہے، مثبت کو منفی کر دیتا ہے۔ یعنی ما کو ہٹا دیں تب یہ فعالہ ہی رہے گا، ما آ جائے تب بھی فعالہ ہی رہے گا۔ پہلے اس کا ترجمہ تھا کیا اس ایک مرد نے، اب ترجمہ مثبت سے منفی میں تبدیل ہو جائے گا، نہیں کیا اس ایک مرد نے، باقی صیغہ بالکل وہی رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے مثبت سے منفی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس کی گردان جیسے آپ نے ماضی مثبت معروف کے اندر پڑھی، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا علی ھذا القیاس، اس کی گردان کے اندر ہم پڑھیں گے ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتے ما فعلتما ما فعلتن ما فعلتو ما فعلنا۔ ترجمہ ہم یہ کریں گے ما فعلا، نہ کیا اسے ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی معروف۔ ما فعلا، نہ کیا ان دو مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی معروف۔ ما فعلو، نہ کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی معروف۔ باقی سبق اسی طرح دے کر پوری گردان کے ساتھ آپ یاد کر لیں۔ گردان فعل ماضی منفی مجہول، ما فعلا، ما فعلا، نہ کیا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی مجہول۔ ما فعلا، نہ کیے گئے وہ دو مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی مجہول۔ ما فعلو، نہ کیے گئے وہ سب مرد زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان فعل ماضی منفی مجہول۔ بقیہ علی ھذا القیاس، اسی طریقے سے پورا ترجمہ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔